الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني مغلوب فانتصر يا خير الناصرين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم علمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. جیکٹ رکھ لو نیچے. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وقال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وقال اللہ تعالی فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون نون قسم ہے قلم کی وما یسطرون اور اس چیز کی قسم کہ جو اللہ کا قلم لکھتا ہے یا لکھ چکا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ اپنے قلم کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک تم اپنے رب کی نعمت سے اپنے رب کی مہربانی سے بمجنون مجنون نہیں ہو ما انت بنعمت ربک بمجنون اے قرآن سنانے والے اے محمد الرسول اللہ اے محمد الرسول اللہ کے بعد اس کے خلیفہ اور محمد الرسول اللہ کی طرز پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ما انت بنعمت ربک بمجنون تو اپنے رب کی نعمت سے رحمت سے اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے نعمتوں کی وجہ سے خاص مہربانی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ خود قسم اٹھا رہا ہے کہ تو پاگل مجنون نہیں ہے چاہے تجھے کہتے رہیں کہ تو مجنون ہے پاگل ہے سائیکیٹرسٹ کو دکھا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور تیرے لیے بے شک بہت اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور اے دائی اے اللہ کی طرف سے دائی اے محمد الرسول اللہ اے محمد کے خلیفہ اے اللہ کے خلیفہ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے محمد تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور اللہ قسم کھا کر گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک تجھے اللہ نے بہت اعلیٰ اخلاق عطا کیا ہے اے محمد آپ کو اللہ نے بہت اعلیٰ اخلاق عطا کیا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ پس جلدی ہی تبصرو تم بھی دیکھو گے وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے فَسَتُبْصِرُ جلدی ہی تو بھی دیکھے گا آپ بھی دیکھیں گے وَيُبْصِرُونَ اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آپ کو مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ جو تمہیں سب سے بڑا فتنہ کہتے ہیں کہ فتنہ سب سے بڑا تم ہو لوگوں کے لیے فتنہ تم ہو بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تم بھی دیکھ لو گے اور جلدی یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ فتنہ اصل میں کون تھا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اچھے سے جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ کہ اس کے رستے سے کون گمراہ ہوا ہے وہو اعلم بالمہتدین اور وہی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ہدایت کے اوپر کون ہے فلا تطع المکذبین پس تمہارا کام کیا ہے اے محمد اے دائی اے خلیفہ اے اللہ کی طرف بلانے والے اے اللہ کی طرف سے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے فلا تطع المکذبین تجھے تیرا رب کہتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنی جو یہ کہتے ہیں کہ تو ایک فتنہ ہے جو یہ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے جو یہ کہتے ہیں تو کذاب ہے فلا تطع ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی بات نہیں ماننی اور شک میں نہیں پڑنا کہ کہیں میں ہی تو پاگل نہیں ہو گیا کہیں میں ہی تو مجنون نہیں ہو گیا کہیں مجھے ہی تو
سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ اپنے قلم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، تجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تطیع المکذبین، بس تیرا کام یہ ہے کہ ڈٹ جا حق بات کی طرف، حق کی طرف بلانے کی طرف۔ فلا تطیع المکذبین، اور بالکل بھی اطاعت نہ کر جھٹلانے والوں کی، ان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ ودوا لو تدہن، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تو سستی کرے، فیدہنون، تو وہ بھی سستی کریں، یعنی اگر تو اس کام میں سست پڑ جائے تو تب جا کر وہ تھوڑا تیرا پیچھا چھوڑیں گے۔ تو وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور کسی ایسے کی تو نے بات نہیں ماننی، کس کی؟ حلاف مہین، جو ہے تو بہت ذلیل لیکن قسمیں کھا کھا کر اپنی بات بیان کرتا ہے، تجھے جھوٹا کہلانے کی کوشش کرتا ہے، تیرے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو کہتا ہے، تیرے خلاف ویڈیوز بناتا ہے، لیکچرز دیتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کر کے ان کو کہتا ہے کہ اس کی بات میں نہیں آنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کسی ایسے ذلیل انسان کی تو نے بات میں نہیں آنا، بات نہیں ماننی، اطاعت نہیں کرنی۔ کس کی؟ حلاف مہین، جو بڑی قسمیں کھاتا ہے لیکن ہے وہ بڑا ذلیل۔ ہماز، جو عیب ڈھونڈتا ہے، مشاء بنمیم، جو چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، اور حماز ہے یعنی کہ عیب جوئی کرتا ہے، تیری برائیاں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کا نظام ایسا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد الرسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کے خلفاء میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کے طرز پر، ان کے حکم کے اوپر اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایسے کسی انسان کی باتوں میں نہیں آنا، بات نہیں ماننی، اگر وہ تجھے اس کام سے روکنے کی کوشش کرے تو تو نے رکنا نہیں ہے۔ مناع للخیر، اور وہ شخص خیر سے منع کرتا رہتا ہے، منع کرنے والا ہے، معتد اثیم، اور گناہوں میں حد سے بڑھنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم۔ اور یہ ساری جو اس کے مسئلے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ بد اصل بھی ہے، بے نسلہ بھی ہے، بے حقیقت بھی ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اور بد مزاج بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ تجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ مجنون نہیں ہے، لہٰذا تیرا کام کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کسی بھی قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ ماننا، ہماز مشاء بنمیم، عیب جوئی کرنے والا، اور لوگوں کی اور تیری چغلیاں، لوگوں کو تیری برائیاں کرتے ہوئے جو ادھر ادھر پھرتا ہے، اس کی بات مت ماننا۔ مناع للخیر، جو خیر سے روک رہا ہے اور حد سے، گناہوں میں حد سے بڑھنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اور ان سب کے باوجود ساتھ ساتھ بد مزاج اور بد اصل بھی ہے، ایسے کی کسی باتوں میں مت آنا۔ ان کان ذا مال و بنین، اور یہ ساری حرکتیں وہ کیوں کرتا پھرتا ہے ایسا جھٹلانے والا؟ کیونکہ اس کو بڑا گھمنڈ ہے، ان کان ذا مال، کہ میں تو مال و دولت والا ہوں، و بنین، اور اولاد والا ہوں، طاقت والا ہوں، ہیومن ریسورسز والا ہوں، اور کیا کرتا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، امام مہدی کی طرف، خلافت کی طرف، محمد الرسول اللہ کے دین کی طرف، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، تو وہ ایسے بیہیو کرتا ہے کہ جیسے تو یہ پرانی باتیں ہوں، آج کے دور میں قرآن اپلیکیبل نہ ہو۔ سنسمہ علی الخرطوم، اب جو اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ سنسمہ، ابھی میں اس کے اوپر مور لگاتا ہوں، داغ لگاتا ہوں، ابھی اس کو میں داغتا ہوں کسی گرم چیز سے، کس کو؟ علی الخرطوم، اس کی سونڈ کو، اس کی شکل کو میں ابھی بگاڑتا ہوں،
اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی کو انتہائی ذلیل کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم، میں ابھی اس کی سونڈ کو داغ لگاتا ہوں، یعنی میں ابھی اس کا منہ کالا کرتا ہوں اردو میں اگر آپ سمجھیں، یا میں ابھی اس کا چہرہ بگاڑتا ہوں، میں ابھی اس کا حال برا کرتا ہوں. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اب یہ نہیں سمجھ رہے، بہت وقت ہو گیا ان کو دعوت دی جا رہی ہے، خلافت کی طرف بلایا جا رہا ہے، مکہ والوں کو محمد الرسول اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا تھا، اب کیا ٹائم آ گیا ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، اب ہم ان کے اوپر مصیبت بھیجنے والے ہیں. کما بلونا، ان کو آزمانے والے ہیں. کما بلونا، جیسے ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب وہ قسمیں کھاتے پھرتے تھے. لیسرمنہا مصبحین، کہ صبح اٹھ کے، رات کو بڑی قسمیں کھا کر وہ سوئے اور پکا ارادہ کر سوئے کہ صبح اٹھ کر ہم اپنے باغ کی کھیتی کاٹیں گے، پھل اتاریں گے. ولا یستثنون، لیکن انہوں نے اس کے اندر اللہ کی کوئی بات نہیں کی، اپنے اوپر انہوں نے بھروسہ رکھا. ولا یستثنون، اس کے اندر انہوں نے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل حال سمجھتے. فطاف علیہا، لہٰذا ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے باغ کی کھیتی کاٹ لیں گے، صبح اپنے باغ سے پھل اتار لیں گے. لہٰذا اللہ کو غصہ تھا. رات کو اللہ نے کیا کیا؟ جس اللہ نے ان کو باغ دیا تھا، جس اللہ نے ان کے باغ کو پھیلایا تھا، سرسبز کیا تھا، فطاف علیہا، لہٰذا طواف کیا اس باغ کے اوپر. کس نے؟ طائف من ربک، اللہ کی طرف سے ایک طواف کرنے والے نے. وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے تھے. طواف کسی باغ کا کوئی کیا چیز کرتی ہے؟ یعنی بگولا تھا، ایک طوفان تھا، ایک ٹورنیڈو تھا جو ان کے باغ کے اوپر پھر گیا. رات کو ایک طوفان آیا جو ایسے گول چکر کاٹ کر ان کے باغ سے گزر گیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو جب وہ بگولا، وہ طواف کرنے والا وہاں سے گزر گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ كَالصَّرِيمِ، جیسے فصل کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، ختم ہو جائے، تو بعد میں جو چیز بچی ہوئی رہ جاتی ہے بھس ٹائپ کی، وہ ہو گیا. جب رات کو انہوں نے بڑی قسم کھائی اور بڑا پکا ارادہ کیا، اپنی طرف سے بڑے کنفرم تھے، ڈٹرمنٹ تھے کہ صبح ہم اپنے باغ کا پھل کاٹ لیں گے، تو انہوں نے اللہ کا بیچ میں رضا شامل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں کیا، اپنے اوپر بھروسہ کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ رات کو ایک طواف کرنے والے کو، یعنی کسی بگولے یا طوفان یا ٹورنیڈو کو بھیج دیا. تو اس نے اس کو ایسے کر دیا کہ جیسے فصل کٹ ہی چکی ہو، یعنی سارا پھل ضائع ہو گیا. تو جب وہ صبح کو جب وہ گزر گیا وہ ٹورنیڈو اور طوفان، تو کیا ہوا کہ وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا. اب کیا ہوا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے باغ میں ہوا کیا ہے، وہ تو گھروں میں سو رہے تھے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح سویرے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دیں باغ والوں نے. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، آؤ بھائی نکلو سارے اپنے کھیتی کی طرف، اپنے کھیت کی طرف چلتے ہیں. إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تاکہ ہم جا کر اس کھیت کو کاٹ لیں، اس فصل کو اکٹھا کر لیں. فَانْطَلَقُوا، لہٰذا وہ چل پڑے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے تھے جاتے ہوئے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ يدخلنها، دھیان کرنا کوئی اس کے اندر چلا نہ جائے ہمارے باغ کے اندر. کون؟ الیوم، آج کے دن، علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ قریب آنے پائے. جب وہ چل پڑے، سارے نکل آئے ایک دوسرے کو آوازیں دے کر، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یتخافتون، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کوئی سن نہ لے. اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج دھیان کرنا کوئی مسکین نہ قریب آئے. وغدوا علی حرد قادرین، اب اگلے روز یعنی صبح کے وقت انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہو کے وہ گئے کس کی طرف؟ اپنے کھیت کی طرف. فَأَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے اسے دیکھا تو کیا ہوا؟ قَالُوا، انہوں نے کہا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہ ہم تو غلط آ گئے ہیں. فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے اسے دیکھا کھیت کو اپنے، تو کیا کہا؟ قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، ہم کسی غلط جگہ پہ تو نہیں آ گئے.
ہم کہیں راستہ بھول تو نہیں گئے، یہ کدھر آ گئے ہم تو رات کو دیکھ کر گئے ہیں کہ ہمارا کھیت تو بڑا سرسبز تھا، ہم تو پھل کاٹنے آئے تھے، یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم کہیں غلط تو نہیں آ گئے؟ بل نحن محرومون، پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں اصل میں ہم محروم ہو گئے ہیں، ہمارا تو نقصان ہو گیا ہے۔ قال اوسطہم، ان میں جو تھوڑا سا سینس والا تھا، تھوڑا سا بہتر تھا، اس نے کیا کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تمہیں کب سے کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم نے محنت کی ہے تو ہم اس پھل کو اچھے سے کاٹ لیں گے۔ قالوا سبحان ربنا، اب جب سب کچھ ضائع ہو گیا تو اب انہوں نے کہا سبحان ربنا، ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، انا کنا ظالمین، ہم سے پہلے غلطی ہوئی ہے، ہم ظلم کرتے رہے ہیں، ہم نے اپنے رب کی تسبیح بیان نہیں کی تھی، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اللہ کو بڑا نہیں جانا تھا، اپنی محنت کو بڑا جانا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور اب یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، اقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو الزام دینے لگ جاتے ہیں کہ تو نے ایسے کیا تھا، تجھے میں نے کہا بھی تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر دے، اس نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں کہا تھا ایسے کر لینا، اس نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے پہلے کو، ایک دوسرے کو الزام دینے لگ گئے۔ قالوا یا ویلنا، لیکن الزام دینے سے کیا فائدہ ہوا، انہوں نے کہا ہائے ہم پر افسوس، انا کنا طاغین، ہم تو طاغوت بنے ہوئے تھے، عسا ربنا، یعنی اللہ کے نافرمان بنے ہوئے تھے، عسا ربنا، ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا رب، کیونکہ اب ہم اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے تھے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، عسا ربنا، اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منہا، ہمیں اس سے بہتر کوئی چیز دے دے، انا کنا ربنا راغبون، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع جو کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ کذالک العذاب، اب اللہ بتا رہا ہے کہ باغ والوں کا جو ہم نے باغ ضائع کر دیا تھا، ان کے جانے سے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیا تھا، کذالک العذاب، ایسے ہوتا ہے ہمارا عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، لیکن آخرت کا عذاب ہمارا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو تو۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ قسم کھا رہا ہے قلم کی کہ تو اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے، اپنے رحمت کی بدولت تو مجنون نہیں ہے، تجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات کیا کرنی ہے کہ کسی ولا تطع کل حلاف مہین، کسی جھوٹے قسم کھانے والے، عیب گو اور چغلی کرنے والے، مال و دولت والے کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کی باری ہے جو تجھے جھٹلاتے ہیں، ان کی باری ہے کہ اب ان کا بندوبست اللہ کرے گا اور ان کے اوپر ایک بلا، ایک مصیبت بھیجے گا۔ کیسی مصیبت بھیجے گا؟ جیسی باغ والوں کے اوپر بھیجی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری محنت کی وجہ سے ہمارا باغ چل گیا، ہماری محنت کی وجہ سے پھل اچھی ہوئی ہے، ییلڈ اچھی ہوئی ہے۔ اب ان کی بھی باری ہے کہ جن کو یہ لگ رہا تھا کہ کرونا ہماری اسٹریٹجی کی وجہ سے باقی دنیا کے مقابلے میں کم یہاں پھیلا ہے، ان کو اللہ نے جیل میں پہنچا دیا، اور اب جن کو یہ لگتا ہے کہ جیل والے کی حمایت کرنے والوں کو کے اوپر ہم گولیاں برسائیں گے، یا جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے خدا اور IMF اور ورلڈ بینک والے ہمیں روٹی دیتے ہیں، اب ان کی بھی باری ہے، قبر کے آگے سر جھکانے والے کی باری آ گئی، اب ان کی بھی باری ہے، چاہے اس کے حمایتی ہوں چاہے اس کے مخالف ہوں، جو بھی اللہ کے خلافت کی طرف نہیں آ رہا، ان کی کیا باری ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اب ہم ان کے اوپر مصیبت بھیجنے والے ہیں۔ کیسی مصیبت؟ جیسے باغ والوں کے اوپر بھیجی تھی کہ ان کے جو ییلڈز ہیں وہ ان کے جو ایفرٹس کے ریزلٹس ہیں، اب ہم ان کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کا معاملہ بھی اب ایسا ہی ہوگا اگر اللہ نے جس کو ہدایت اور توفیق دی کہ تکلیف کے بعد شاید ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، انا کنا طاغین، ہم سب طاغوت بنے ہوئے تھے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر کوئی صورت بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
کہ یہ ہوتا ہے ہمارا عذاب. کذالک العذاب، وہ جو جنوری والے عذاب کی بات ہو رہی تھی اور ہے کذالک العذاب، وہ کیسا عذاب ہوگا؟ ایسا عذاب ہوگا یا تھا یا ہے. کذالک العذاب کہ ان کی جتنی محنتیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، حکومتیں سنبھالی نہیں جا رہی، ڈالر ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کم ہوتی جا رہی ہیں، گلیوں کوچوں میں خون ہے. کسی عذاب نے تو ان کے مطابق نہیں آنا تھا، لیکن کرم جل رہا ہے، پاڑا چنار جل رہا ہے، بنو جل رہا ہے، پورا کے پی کے جل رہا ہے، پورا بلوچستان جل رہا ہے. پاکستان کے اسلام آباد کے اندر خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، گلی گلی کے اندر شور ہے، لڑائی جھگڑا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی عذاب نہیں آیا. لیکن اللہ خوب جانتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، جتنا آخر بعد میں جاتے جائیں گے اتنا عذاب بڑا ہوتا جائے گا. کذالک العذاب، یہ جو کچھ ہو چکا یہ عذاب تھا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کی طرف جانے کے معاملے میں اگر یہ نہیں سدھریں گے تو عذاب بڑا ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آخرت والا، قیامت کے دن والا عذاب سب سے بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو تو. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کانشیس رہتے ہیں، ہر معاملے میں ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہو گیا، اس معاملے میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. ان للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، کانشیس آف اللہ رہنے والوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمتوں والے باغ ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم مجرموں اور مسلموں کو، ماننے والوں اور نافرمانوں کو ایک جیسا سمجھیں گے، ایک جیسا رکھیں ان کو. ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے سبق پڑھ کے ایسی باتیں کرتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں اس کتاب کے اندر جو تم اس میں سے چوز کر رہے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغہ، یا تم نے ہم سے یعنی اللہ سے کوئی قسمیں لی ہوئی ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے. ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ تم چاہتے ہو. سلہم ایہم بذالک زعیم، تو ان سے پوچھو کہ اس بات کا کون ضامن ہے. ام لہم شرکاء، یا تمہارے پاس کوئی شرکاء ہیں، کوئی ساتھی ہیں، کوئی شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم، تو اگر ایسی بات ہے تمہارے پاس کوئی ساتھی ہیں، کوئی شرکاء ہیں، تو ان کو بھی لے آؤ، ان شریکوں کو بھی لے آؤ. ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو. یوم یکشف عن ساق، جس روز سخت وقت آ جائے گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، یعنی جب قیامت کے دن مردے اٹھائے جائیں گے. ویدعون الی السجود، تو یہ جو کافر ہوں گے ان کو جب بلایا جائے گا کہ اب سجدہ کرو اللہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون، ان کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، وہ سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھوں میں خوف ہوگا. ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود، یہ ان کی آنکھوں کے اوپر، چہروں کے اوپر پھٹکار کیوں پڑی ہوگی اور آنکھوں پہ خوف کیوں ہوگا؟ اور ان کو جب سجدوں کی طرف بلایا جا رہا ہوگا تو وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود، کیونکہ دنیا میں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کو مان لو، اللہ کو سجدہ کرو، عمران خان کو خدا نہ بناؤ، امریکہ اور ورلڈ بینک اور IMF کو اپنا خدا نہ سمجھو، بڑی بڑی طاقتوں کو، پیسے کو اپنا باپ نہ سمجھو، صرف ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو. قبر کے آگے سجدہ جس نے کیا اس سے توبہ کر لو. تو کیا کرتے تھے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، تو وہ یہ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ سیدھے کھڑے رہتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ اکڑتے تھے آگے سے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لہٰذا تو اے داعی، اے خلیفہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذرنی ومن یکذب، ذرا ہٹو ذرا، فذرنی ومن یکذب، ذرا ہٹو، فذرنی میرے حوالے کرو، چھوڑو ذرا مجھے، ومن یکذب اور جو تمہیں پاگل کہہ رہا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو کہہ رہا ہے، تمہیں جھوٹا اور فتنہ کہہ رہا ہے، یکذب بہذا الحدیث، اس بات کو، اس حق کی دعوت کو جو جھٹلا رہا ہے، کیا کرو، فذرنی مجھے اور اس کو ذرا چھوڑو، اس کو میرے حوالے کرو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں اس کو ایک دم پکڑ کے پٹخ نہیں دوں گا، میں اس کا گلا کاٹ کر پھینک نہیں دوں گا، چوک میں نہیں لٹکا دوں گا، کیا کروں گا، فذرنی، رب کہہ رہا ہے ذرا اس کو میرے حوالے کرو، کس کو، جو جھٹلاتا ہے سچی بات کو، اللہ کی طرف دعوت کو، اس خلافت کی دعوت کو، فذرنی میرے حوالے ذرا کرو اس کو، سنستدرجہم ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جائیں گے، من حیث لا یعلمون، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم تباہ کریں گے، من حیث لا یعلمون کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم تباہ کریں گے، جب تک یہ اس ملک سلطنت میں خلافت نہیں لے آتے، محمد الرسول اللہ کا نظام نہیں لے آتے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تباہ کریں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ باجوہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ذلیل کر دیا اللہ نے، قبر کے آگے سجدے کرنے والا عمران خان بھی خود کو بڑا فن خان سمجھتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے مقابل سمجھتا تھا کہ میں نے کرونا کو کنٹرول کر دیا، اللہ نے اس کو بھی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سٹیپ بائی سٹیپ وہاں پہنچا کر ضائع کر دیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ابھی بھی جو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، خود کو خدا سمجھنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلائی جانے والی بات کو نہیں مان رہے، اللہ کی دعوت کو نہیں مان رہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو کیا لگتا ہے کہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ جانا تھا؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ عذاب تھا جو پچھلی جنوری سے سٹارٹ ہے اور یہ جاری رہے گا، بڑھتا رہے گا، سنستدرجہم، سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان کو وہاں لے جائیں گے، وہاں تک تباہ کر دیں گے، من حیث لا یعلمون کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، دراصل ابھی میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ذرا میرے حوالے کرو مجھے اور اس جھٹلانے والے کو، اکیلا چھوڑ دو، اس کو میرے حوالے کرو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تباہ کروں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تو دراصل ابھی ڈھیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں بڑی چالاکی، بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، یہ لوگ چالاکیاں کرتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ میں بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، بڑی انٹیلیجنس کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، ان قیدی متین، بڑے اسٹرانگ پروسیس کے ذریعے سے میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی کنفرم ہے، ابھی تو میں اس کو ڈھیل دے رہا ہوں، اس کے بعد کیا کروں گا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو تباہ کروں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، جو تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو کہہ رہے ہیں، تمہیں فتنہ کہہ رہے ہیں، تمہیں جھوٹا اور کذاب کہہ رہے ہیں، تم کیا ان سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے؟ ام تسألہم اجرا، کیا تم ان سے اس دعوت دینے کے، ان لیکچرز دینے کے، ان خطبے دینے کے، جمعہ پڑھانے کے، اللہ کی طرف بلانے کے، عذاب سے وقت سے پہلے ڈرانے کے، تم ان سے کوئی پیسے تو نہیں چارج کر رہے؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کی وجہ سے یہ ان کو بڑا بوجھ فیل ہو رہا ہے حق کی طرف آنے کا، ان کو بڑا بوجھ فیل ہو رہا ہے کہ مولویوں کی پوجا نہیں کرنی، جمعہ خلافت کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہاری بات ماننے میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ان سے پیسے تو نہیں مانگ رہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی اور غیب سے علم آ رہا ہے جو یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم فتنہ ہے، یہ کنفرم جھوٹا ہے، یہ کنفرم کذاب ہے، تو ان کے پاس کہیں اور سے علم تو نہیں آ رہا، کوئی غیب کا علم تو نہیں آ رہا؟ فاصبر لحکم ربک، پس تو صبر کر ذرا، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا تو صبر کر، اپنے رب کے فیصلے کے مطابق صبر کر، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح کا کام نہیں کرنا، اذ نادا وہو مکظوم،
جب اس نے ہمیں پکارا، اپنے رب کو پکارا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب وہ بہت غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنی. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں سٹیپ بائی سٹیپ ان کو تباہ کروں گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کیا ہوگا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ابھی تو میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں تم بے صبری سے کوئی کام کر بیٹھو. نہیں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، اپنے رب کے فیصلے کے مطابق انتظار کرو. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے والا کام نہیں کرنا. إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، کہ جب اس مچھلی والے نے، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب وہ غم سے بھر چکے تھے. لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اگر اس کو، مچھلی والے کو، یونس علیہ السلام کو، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اس کے رب کی نعمت نہ پہنچتی، اس رب کی مہربانی نہ پہنچتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ پھینک دیا گیا تھا مچھلی نے، تو اس کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، ان کو مچھلی نے تو پھینک دیا تھا. کہاں پر؟ ایک چٹیل میدان کے اوپر. تباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اب کیا ہوا کہ اس کے رب نے اسے چن لیا، اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام سے درگزر کر دیا. فجعلہ من الصالحین، اور ان کو دوبارہ سے صالح لوگوں میں سے کر دیا، نیک لوگوں میں سے کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جب یہ کافر لوگ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب یہ کافر لوگ اس دعوت کو سنتے ہیں، قرآن کو کی دعوت ان تک پہنچائی جاتی ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ ایسی نظروں سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے یا تمہیں ہرا دیں گے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ جیسے انہوں نے کوئی بات سنی نہیں اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یہ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ نے ریفرنس دے دیا پہلی آیت کا، کہ قسم ہے کس کی؟ قلم کی قسم ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، اس اللہ نے جو کچھ لکھ دیا اس کی، کہ اللہ کی رحمت سے تو مجنون نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ یہ کافر تجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، یا نہیں ایسے، جب یہ تجھے، تیرا یہ کلام سنتے ہیں، تیری یہ دعوت سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے تجھے ہرا دیں گے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات لکھ دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی طرف دعوت، یہ کیا ہے؟ وما ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، الا سوائے اس کے ذکر للعالمین، ایک یاد دہانی ہے تمام جہانوں والوں کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین.